کے آنا حضرت سلامت رہے مسلک کے آنا حضرت سلامت رہے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله ملک پڑھیے صلوا علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. آپ ذرا اس طرف تشریف لائیں گے تو مجھے کو میرا بیان سنانے میں آسانی، قریب قریب تشریف لائیں گے. میں اپنے بیان کا آغاز کرتا ہوں پیر مہر علی کی زبان سے. یہاں سے ان کا آغاز ہوتا ہے جو آپ نے ابھی فرمایا سبحان اللہ سے. تمام حضرات نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اج سکھ مترا دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے. اج سکھ مترا دی بدھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے. لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چند بدر شانی ہے، متھے چمک دلات نورانی ہے. مکھ چند بدر شانی ہے، متھے چمک دلات نورانی ہے. کالی زلفت آنکھ مستانی ہے، مکھ مور رکھی ان مدھ بریا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
رحمت، زینت کائنات، فخر موجودات، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک مختار جناب احمد کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے بعد مجھے سامعین کرام توجہ فرمائیے، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی ایک مریدنی تھی، اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو آپ کی جو مریدنی تھی وہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا سیدی یا شیخ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی عمل بتائیے تاکہ میں اپنی لخت جگر اپنی بیٹی کو دیکھ سکوں کہ وہ کس حالت کے اندر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے اپنی مریدنی کو وظیفہ بتایا، اس نے کیا۔ جب رات کو سوئی تو اس کی بیٹی اس کے خواب کے اندر آئی۔ جو اس کی بیٹی فوت ہو چکی تھی وہ اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھتی ہے کہ وہ قبر کی آگ کے اندر گرفتار ہے، عذاب قبر میں گرفتار ہے، بڑی پریشان ہوتی ہے، بڑی افسردہ ہوتی ہے، اور اس کا حال اپنے پیر اپنے شیخ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی سے بیان کرتی ہے کہ میری بیٹی کو بڑی مشکل کے اندر ہے، بڑی پریشانی کے اندر ہے۔ آپ بھی غم زدہ ہوتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں کہ میری مریدنی کی بیٹی ہے اور افسردہ ہے، غم کے اندر ہے، عذاب قبر میں گرفتار ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی آپ جب سوتے ہیں تو وہی آپ کی مریدنی کی بیٹی آپ کے خواب کے اندر آتی ہے۔ جب وہ خواب کے اندر آتی ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی قبر جنت کے باغوں سے باغ بن چکی ہوتی ہے، وہ جنت کی باغوں میں ٹہل رہی ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی بڑے متعجب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بیٹی ذرا یہ تو بتا، چند دن پہلے تیری والدہ نے بتایا تھا کہ تو عذاب قبر میں گرفتار ہے، آج تو جنت کی وادیوں میں ٹہل رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا رزق کیا ہے؟ وہ بیٹی بڑا خوبصورت جواب دیتی ہے، فرماتی ہے اے میرے شیخ، اے میرے مرشد، ہوا یوں ہے کہ ہمارے قبرستان کے قریب سے ایک خدا کا ولی گزرا ہے، ایک خدا کا نیک بندہ گزرا ہے۔ جب وہ ہمارے قبرستان کے قریب سے گزرا، اس نے دل کی اتھاہ گرہیوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ جناب نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارے قبرستان میں 560 مردوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا، اس درود و سلام کی برکت سے اللہ نے سب کے عذاب کو بھی دور کر دیا، سب کو جنت عطا فرمایا۔ یہ برکت ہے اللہ کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ سیدُ مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی مجالس کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کر آراستہ کر دیا۔ ہر چیز کے ایک زینت ہوتی ہے، عورتوں کا زینت ان کے ایک زیورات ہے، اور مجالس کا زیور کیا ہے؟ ان کو آراستہ کس طرح کرنا ہے؟ فرمایا میری ذات پر درود و سلام پڑھ لیا کرو، یہ حسن میں بدل جائے گا، یہ خوبصورتی میں بدل جائے گی۔ اس لیے مجالس ذکر میں جب بھی بیٹھے آقا کی ذات پر محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ برکت کے لیے ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مجھے سامعین کرام بہت ہی خوش نصیب ہے آپ لوگ، اور آپ میں گنہگار بھی شامل ہوں کہ یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ محفل ہے، یہ کون سی مجلس ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث سے بات پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام مجلس مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے،
اور آپس میں گفتگو فرما رہے تھے، مجلس ذکر میں آپس میں کچھ لب و لہجہ فرما رہے تھے، اوپر سے رحمت دو عالم مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف لے آئے تو آقا نے فرمایا ما اجلسکم، یہ تمہارا جلسہ کرنا کیسا ہے، تمہاری مجلس کیسی ہے، کس چیز نے تم کو مسجد کے اندر بٹھا کر رکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نحمد اللہ، ہم خدا کی حمد کو بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم خدا کی حمد کو بیان کر رہے ہیں، وَمَنَّا عَلَيَّ بِكَ، اور ہم خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کس بات پر شکر ادا کیا جا رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کی ذات کی صورت میں، جو آپ کی ذات کی صورت میں اللہ نے ہم کو جو یہ نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کا ہم خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا آقا کی جو نعمت ہم کو عطا ہوئی ہے، اس نعمت کا شکر کرنا، اس کا ذکر کرنا، خدا کی حمد و ثنا کو بیان کرنا، یہ تیرا اور میرا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے رسول کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو یہ ایسی مجلس تھی مجلس سامنے کرام۔ آقا علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ کا یہ جواب سنا تو آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کرام، آپ ذرا یہ بیان کیجئے کہ کیا واقعی تم اسی کام کے لیے بیٹھے تھے؟ آقا نے یہ سوال کیا، کیا واقعی تم اسی کام کے لیے بیٹھے تھے؟ آقا تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، وہ فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دینے والے ہیں، لیکن پوچھا اے میرے صحابہ تم کو کس چیز میں بٹھا کر رکھا؟ اور پھر فرمایا تم واقعی اسی کام کے لیے بیٹھے تھے۔ اب اس سوال کے اندر حکمتیں تھیں، بڑی حکمتیں تھیں کہ 1400 سال کے بعد اگر کوئی میلاد کا منکر ہو، کوئی عصمت رسول کا منکر ہو، کوئی ناموس رسالت کا منکر ہو، تو ان کو جواب صحابہ کی زبان سے دیا جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم واقعی اسی کام کے لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں واللہ، خدا کی عزت کی قسم، ہم خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھے تھے، ہم خدا کی حمد کو بیان کرنے کے لیے بیٹھے تھے، آپ کی نعمت عظمت کا بیان کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں بھی نہیں جانتا ہوں تم کس کام کے لیے بیٹھے ہو۔ آقا نے فرمایا میں بھی نہیں جانتا ہوں تم کس کام کے لیے بیٹھے ہو، لیکن جو تمہارے لیے ایک انعام آیا ہے نا، اس انعام سے پہلے میں تم سے اقرار لینا چاہتا ہوں۔ انعام کیا ہے؟ باری تعالیٰ کے رسول انعام کیا ہے یا رسول اللہ؟ ہمارے ماں باپ آپ کی ذات پر قربان ہو جائے، انعام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ قربان جاؤں، ان صحابہ کی کیا شان ہوگی؟ آقا نے فرمایا تم زمین پر بیٹھ کر، تم فرش پر بیٹھ کر خدا کی حمد کو بیان کر رہے ہو، اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہو، اس کی آمد کا ذکر کر رہے ہو، تم فرش پر یہ ذکر کر رہے ہو، عرش پر خدا نے بھی ایک جلسہ سجایا ہوا ہے، اس جلسے میں واز فرمانے والا خدا ہے، سننے والے خدا کے نورانی فرشتے ہیں۔ خدا فرما رہا ہے اے فرشتوں کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو زمین پر بیٹھ کر اس کے رسول کو میلاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ عرش پر فخر فرما رہا ہے، کس پر خدا فخر فرما رہا ہے؟ یہ ان کی شان کتنی ہوگی، وہ کون سی ذات ہے جس پر خدا فخر فرماتا ہے؟ فرمایا اس ذات پر خدا فخر فرماتا ہے جو میلاد مصطفیٰ میں شرکت فرمانے والے ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اور معزز صاحب کرام کہ میلاد کیا ہے؟ یہ میلاد کتنی سعادت مندی کی بات ہے، یہ میلاد کا مقام کیا ہے، آقا کی ولادت کی خوشی کرنا یہ کتنا مقام رکھتا ہے۔ معزز سامعین کرام جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا نا، آپ کا ایک چچا تھا جس کا نام تھا ابو لہب، یہ اتنا بڑا کافر ہے
کہ اس کے کفر پر قرآن میں ایک پوری سورت نازل ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، یہ پوری سورت اس کی ذمت پہ نازل ہوئی ہے. جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا نا، تو اس ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، خادمہ تھی. اس اپنی خادمہ کو کہا کہ میرے بھائی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، تم جاؤ ان کی خدمت کرو، تم ان کے پاس رہو. تو جب اس دنیا کے اندر رحمت و برکت تشریف لے کر آئی، جب آقا کی ولادت ہو گئی تو وہ لوٹی توڑ کر ابو لہب کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے میرے آقا، آپ کے بھائی کے ہاں اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے جس کی مثال ہی نہیں ملتی. تو اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی کے اندر یہ پوائنٹ اپنے ذہن کے اندر رکھا ہے، ابو لہب وہ کافر تھا، اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی کے اندر، نبی کی خوشی کے اندر نہیں، آقا کی ولادت کی خوشی کے اندر نہیں، میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں، بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آقا اس طرح اشارہ کیا دو انگلیوں کے ساتھ کہ جا تو آزاد ہے. اس نے آزاد کر دیا. راوی بیان کرتا ہے جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھر والوں میں سے اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھ کر پوچھا ہاں اللہ امی کا تو کس حالت کے اندر ہے، خدا نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ وہ ابو لہب جواب دیتا ہے میں اپنے کفر کی وجہ سے میں عذاب میں قبر میں گرفتار ہوں، میں جہنم کی آگ میں لپٹا ہوا ہوں، لیکن جن دو انگلیوں کے ساتھ میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اپنی لوٹی کو آزاد کیا تھا، ان دو انگلیوں سے مجھ کو ایسا پانی ملتا ہے کہ اللہ مجھ کو جہنم میں بنا پہنچا دیتا. تو جس کافر کو اللہ آقا کی ولادت میں بھی راحت پہنچائے، مجھے سامنے کہا اگر وہ کافر ہے، وہ بھتیجے کی خوشی کے اندر اپنی لوٹی کو ضابط کرتا ہے، وہ جہنم میں بھی جائے لیکن پھر بھی اس کو ولادت مصطفیٰ کا نتیجہ ملتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے. وہ اشکار رسول جب ہم اللہ کا حکم ماننے والے، رسول کا کلمہ پڑھنے والے، رسول کی محبت کو جمانے والے، جب ہم آقا کا میلاد ہو جائیں گے، آقا کا ذکر کریں گے، اللہ ہم کو جنت کی عطا فرمائے گا، اس کا ذکر بھی عطا فرمائے گا. یہ برکات ہے میلاد مصطفیٰ کی. تو خوشخبری ہو آپ حضرات کو کہ آپ اسی میلاد مصطفیٰ کے ذکر کے اندر تشریف فرمائیں. اللہ کے عالم ہم سب کا آقا قبول منظور فرمایا. مجھے سامنے کرام اللہ کے حبیب نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ آئے لوگو میرا حبیب تمہارے پاس آ چکا ہے، میرا حبیب آ چکا ہے. ان کی آمد سے پہلے 1,24,000 کو بے شک بھی جانے آقا کی آمد کی دھومیں بچائی تھی. پھر جب آقا آ گئے تو پھر میلاد کا ذکر کر دیا، کہا کہ میرا محبوب آ چکا ہے، قرآن بھی آ چکا تھا، نبوت کا اعلان بھی ہو چکا تھا، احکام بھی نازل ہو چکے تھے، پھر بھی ولادت کا ذکر کیا، پھر میلاد مصطفیٰ کا ذکر کیا. کیوں؟ کہ جب بھی قرآن کے اندر یہ آیت پڑھی جائے، جب بھی جو کوئی تلاوت قرآن کرے، جب بھی کوئی نماز پڑھے تو قیامت تک کے لیے مسلمان میرے محبوب کا میلاد بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ نے یہ مقام اپنے حبیب کو عطا فرمایا اور فرمایا کہ میرا محبوب تمہارے پاس آ چکا ہے. اب تیرے محبوب کی شان کیا ہے؟ ہم زبان حال سے سوال کر رہے ہیں باری تعالیٰ تیرے حبیب کی شان کیا ہے، تیرے محبوب کی شان کیا ہے؟ تو خدا فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. خدا نے اپنے حبیب کو شان بیان فرمائی ہے. معزز سامعین کرام، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور سب سے زیادہ خوبصورت بنا کر دنیا کے اندر اللہ نے حسن کو پیدا فرمایا، حسن کو پیدا فرمایا. اب وہ تقسیم فرمایا، کچھ حسن انسانوں کو دیا، ان انسانوں میں سے کچھ حسن مردوں کو دیا، اس حسن میں سے کچھ حسن عورتوں کو دیا، اس حسن میں سے کچھ حسن درختوں کو دیا، کچھ پہاڑوں کو دیا، کچھ وادیوں کو دیا، کچھ جانوروں کو دیا. اس حسن کو تقسیم فرمایا، پورے عالم کے
تک تقسیم فرمایا. تو جب اس حسن کو اکٹھا کیا جائے، انسانیت کے حسن کو بھی اکٹھا کیا جائے، عورتوں کے حسن کو بھی اکٹھا کیا جائے، پوری کائنات کی وادیوں اور پھلوں کے حسن کو بھی اکٹھا کیا جائے، تو جب وہ سارا حسن اکٹھا ہو جائے اور وہ حسن ایک کل بن جائے، یعنی ایک مکمل جگہ پر اکٹھا ہو جائے، جب وہ حسن کل بن جائے تو جو اس سے ذات بنتی ہے اس ذات کا نام ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سارا حسن اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے. یہ ساری خوبصورتیاں، یہ نظارے، یہ کہکشائیں، یہ بہریں، یہ لہریں، یہ آقا کے حسن کا صدقہ ہے کہ ہم اس کو جانا. اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا حسن عطا فرمایا ہے، کیسا حسن عطا فرمایا. کوئی کہتا ہے کہ میرے حبیب کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، کوئی کہتا ہے تاروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، کوئی کہتا ہے میرے حبیب کا حسن تمام مخلوقات سے خوبصورت ہے. ہم نے کہا ہم اپنے اشارے کنارے چھوڑ دیتے ہیں. ہم نہ سورج سے تشبیہ دیتے ہیں، نہ چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، نہ پہاڑ و وادیوں سے تشبیہ دیتے ہیں. ہم خدا سے پوچھتے ہیں بتا خدا مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. ہم خدا سے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تیرے حبیب کا حسن کیسا تھا، تو خدا فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اللہ فرماتا ہے قسم ہے اس چہرہ وَالضُّحَىٰ کی، چاشت کے وقت کی. چاشت کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو بڑا ہی خوبصورت یہ گول انداز کے ساتھ ہوتا ہے. جب اس کی بندہ زیارت کرتا ہے نا تو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. فرمایا وَالضُّحَىٰ میرا محبوب ایسا ہے جب اس کی زیارت کی جائے تن من آنکھیں سب ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور میرے محبوب کی زلف عنبری ایسی ہے جب وہ لہر کھاتی ہے نا تو ہر طرف رات چھا جاتی ہے. یہ خدا اپنے حبیب کا حسن بیان فرما رہا ہے. اور حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے حبیب کے بڑے پیارے صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا لیلۃ البدر، یعنی چودھویں کی چاند کی جو رات ہوتی ہے وہ کہ چاند اس وقت مکمل گول ہوتا ہے، ہر طرف چاند کی وہ ٹھنڈک والی روشنی ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک طرف چاند تھا، دوسری طرف وَالضُّحَىٰ والے چہرے والا تھا. فرماتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک جسم پر سرخ رنگ کا حلہ سجا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی میں آقا کے چہرے کو دیکھتا، کبھی میں چاند کے حسن کو دیکھتا، کبھی آقا کے چہرے کے حسن کو دیکھتا. آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، حضور کے نالین کی قسم، آخر میں نے یہ فیصلہ کر لیا میرے آقا کا حسن چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. صحابہ اپنی زبان سے آقا کا حسن بیان فرما رہے ہیں. اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صاحبہ حافظہ فرماتی ہے اللہ نے میرے محبوب کو اتنا خوبصورت بنایا تھا، اتنی روشنی والا بنایا تھا کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلنا شروع ہو جاتا. فرماتی ہے ایک دفعہ میں رات کو کچھ سی رہی تھی، کچھ کاٹ رہی تھی، کچھ سی رہی تھی، تو دیے کی روشنی تھی، میں کچھ سی رہی تھی تو میری سوئی گر گئی. فرماتی میں سوئی ڈھونڈنے لگ گئی لیکن مجھ کو سوئی نہیں ملی، مجھ کو سوئی نظر نہ آئی. فرماتا ہے اسی اثنا میں اسی دوران باہر سے گھر میں رحمت دوبارہ تشریف لے. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کے چہرے کا نور اتنا تھا کہ پورا گھر جگمگ کرنے لگ گیا. فرمایا سوئی تو کیا، گھر کی ہر چیز جو چھپی تھی وہ نظر آنے لگی. اللہ نے میرے محبوب کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا. حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی آپ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے خواب کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت سے گزرنا فرمایا. جب آقا میرے خواب کے اندر تشریف لے آئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا حسن عطا فرمایا ہے، اتنا حسن عطا فرمایا ہے کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر زنان مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی لیکن ان کو پرواہ نہ ہوئی.
یا رسول اللہ آپ کا حسن کیسا ہے آپ ذرا بیان فرما دیجیے۔ اللہ نے کتنا حسن عطا فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، اے میرے غلام، اللہ نے مجھ کو 70,000 پردوں کے اندر چھپا کر بھیجا ہے، اگر ان پردوں میں سے ایک پردہ بھی اٹھ جائے تو دنیا والے اپنی گردنیں کاٹ لیں لیکن ان کو ذرا پرواہ نہیں رہا۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ کمال حسن عطا فرمایا اور وہ شان عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا، وہ چوچھلیاں عطا فرمائی، اور کیسا حسن عطا فرمایا مجھے سامنے کرام۔ ایک دفعہ پیر پہ علی شاہ آپ فرماتے ہیں کہ وادی حمرا مدینے کے اندر ایک وادی ہے، وہ مدینہ شہر سے تھوڑی دور ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم وادی حمرا کے اندر تھے۔ وادی حمرا میں کچھ ڈاکوؤں کا اس وقت راج تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ ہم نے ڈاکوؤں کے ڈر سے چھپ کر نماز ادا کی۔ جب ہم نے نماز ادا کی نا تو بے خیالی کے اندر ہماری جو عشاء کی 4 قبلیہ سنتیں ہوتی ہیں جو غیر مقدر ہوتی ہیں، پڑھ لے تو بندہ ثواب ہوتا ہے، نہ پڑھے تو برا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہماری عشاء کی 4 سنتیں قبلیہ رہ گئی اور ہم سو گئے۔ ہم نے نماز تو پڑھ نہیں سکی لیکن ہم سو گئے۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میری آنکھ لگی لگ مدینہ والے مصطفیٰ سے گئی۔ اب سنیے یہ بات بڑی قابل غور ہے، یہ سننے والی ہے۔ پیر بہن نشان رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آقا علیہ السلام جب میرے پاس تشریف لے کر آئے نا تو لگتا تھا کہ میری ختم ہوئی زندگی کو راحت پہنچا رہے ہیں۔ میرے جسم میں ٹھنڈک بڑھتی گئی، میری آنکھوں میں ٹھنڈک بڑھتی گئی۔ جب میرے آقا میرے قریب تشریف لے کر آئے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بہن علی تو پیر بنا پھرتا ہے اور عشاء کی سنتیں چھوڑتا ہے۔ آج کل اپنی حالت پر غور کیجیے، اور جن ہاتھوں میں ہم ہاتھ دیتے ہیں نا، بڑا میرا پیر ہے، بڑا میرا وہ خلیفہ ہے اور بڑا میرا پیر اعظم ہے، ان کی دیکھا کرے کہ ان کی حالت کیسی ہے، وہ دین مصطفیٰ پر کتنا عمل کرنے والے ہیں۔ پیر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو۔ سنی نہیں ہے کوئی پیر نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی عالم دین ہو۔ جو بندہ عالم دین نہیں ہے وہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی قوالیاں چلوائے، جتنے کتے لڑوائے، جتنے زندگیاں نچوائے، جتنے مرید بن جائیں، عالم دین نہیں ہے وہ پیر بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسری شرط یہ ہے وہ فاسق و فاجر نہ ہو، گناہ کرنے والا نہ ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا ہو، یہ عالم دین بھی ہو اور ساتھ پابند نماز بھی ہو، پابند سنت بھی ہو، پابند شریعت بھی ہو، آقا کی جو سنت اس پر عمل کرنے والا ہو، پابند دین ہو۔ جب یہ شرائط پائی جائے گی تو تب وہ بندہ جا کر پیر بنے گا۔ تو آج ہر بندہ جس نے اپنے آنکھوں میں ہاتھ دیا اپنے پیر کو دیکھے اس کی حالت کیا ہے، یہ پیغام سن لو۔ کسی کو غصہ لگتا تو لگے، کوئی پرواہ نہیں ہے، جو منبر رسول ہے اس سے آواز نکلے گی تو ہم کو سلام تک آواز نکلے گی۔ ہم سے دوغلا پولیس نہیں ہوتی، ہم مرتب نہیں کر سکتے، ہم صحیح دین بیان کریں گے، ہم محبت والا دین بیان کریں گے، ہم صحیح عقیدہ سننی ہے۔ یہ ہماری چلی جائے، کوئی ہماری پگڑیاں اچھالے، کوئی ہمیں بدنام کرے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اپنے مرشد کے کرم سے، رسول کریم کی عنایت سے اپنے آخری سانس تک اپنی زبان سے حق اور صداقت بیان کریں۔ پیر کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو، جو عالم نہیں ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا، جو دین کا پابند نہیں ہے، نمازوں کا پابند نہیں ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے پیروں کو دیکھیں، جس کا پیر نماز کا پابند نہیں ہے چھوڑ دے، توڑ دے اس کی بیعت، جس کا پیر عالم دین نہیں ہے توڑ دے اس کی بیعت، اس کی بیعت نہیں ہے، اس کی بیعت ہے ہی کوئی نہ۔
پیر کے لیے شرط ہے کہ وہ عالم دین ہو. دیکھیں مجھے سامنے کرام، پیر کا مقصد پتہ کیا ہے؟ پیر کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا میں بندے کی ظاہری اصلاح کرے، اور جب کل قیامت کا دن آئے نا تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے جب ہم جہنم کے اندر جا رہے ہو تو پوری صراط پر ہمارا آسرا بنے. تو جتنے پیر اور امام لٹکے ہوئے ہوں وہ مریدہ کی بنے. جہاں پیر صاحب خود لائن میں لگے ہوئے ہوں گنہگاروں کی، اور وہ جہنم پر پل صراط پر گر رہے ہو، کر رہے ہو، ان کے مرید کیا کریں؟ ان کے مرید بھی جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اپنی آخرت بنانی ہے، اپنے آپ کو جنت میں لے جانا ہے تو مرشد کامل کے ہاتھ میں آپ دینا ہے. جو مرشد کامل نہیں ہے جائے، وہ کوئی پیر نہیں ہے. پیر ایسا ہونا چاہیے جیسا پیر میرے علی تھا، جیسا داتری حجویری تھا، جیسے تاجدار جھنگ سلطان بہو تھا. پیر ایسا ہونا چاہیے جس طرح تاجدار کراچی پیر محمد ریاض قادری ہے. سنت کا پابند ہے، پہلے اپنے آپ پر سنت عمل کرتا ہے، عمل پہلا ہوتا ہے پھر اپنے مریدوں کو کرواتا ہے. آقا کی اس زیارت والی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اج سکھ بترا دی بدھیری ہے. ناراض ہو گئے ہو؟ اج سکھ بترا دی بدھیری ہے، کیوں دلڑی اداس کلیری ہے، نو نو وچ شوق جگیری ہے، اج لین لگایا کیوں جڑیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما اکمل کا ما افضل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، سبحان اللہ، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. گستاخ علی پیر میرے علی اللہ کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں. پھر پیر میرے علی شاہ نے محبت کا اور انداز دکھایا. کس طرح آپ فرماتے ہیں آقا کے چہرے بدوہا کو سامنے رکھتے ہیں، آقا کے نورانی چہرے کو سامنے رکھ کر اس کیفیت کو بیان فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک کرتی ناک نورانی ہے، کالی زر تے اکھ مستانی ہے، وکھ موڑے رکھے ہیں نبت بریاں. جب آقا علیہ السلام کے چہرہ فتوحا کا حسن بیان کر چکے، آقا کے چہرے کا حسن بیان کر چکے، پھر آقا کے چہرے کو سامنے رکھتے ہیں، آقا کی صورت کو سامنے رکھتے ہیں. اس صورت کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا تھا. آئے میں بولو سے سبحان اللہ. فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا تھا. ایتھے گل نہیں مکی، فرمایا میری کی جانے جانا تھا کہ جان جہانا تھا، سچ آخا کے رب دی مشانہ تھا، جیسے شان پشانہ سب بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل اللہ ما افضل اللہ، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق رکھی ہے نوان بنیا. خدا کی پاک برکت میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں آخری سانس تک دین مصطفیٰ پر قائم اور دائم فرمائے. اب انشاءاللہ آقا کی ولادت کی خوشی کے اندر کیک کا انتظام کیا گیا ہے. تمام یہ حضرات مذہب اللہ کے ساتھ بیٹھے رہیے، اس طرح اپنے محبت کے ساتھ بیان چھپا ہے. بچے بھی بیٹھے رہے. انشاءاللہ ہر بندے کو اس کا حصہ ملے گا جو اس کے نصیب کے اندر ہے. تو آپ تشریف فرما رکھیں انشاءاللہ سب کو ملے گا.